یکم محرم الحرام سیدنا عمر کی شہادت اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین کی شہادت کا دن، یہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ دیکھیں جی، سندوں کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اجماع نہ پایا جاتا ہو. سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، اس پہ اجماع امت ہے. سنی شیعہ کیا اجماع ہے؟ عملی تواتر ہے. حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اجماع حدیث کی بھی اور قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ پاکستان سے ساری مطالعہ پاکستان کی کتابیں ختم کرتے ہیں جن میں لکھا ہو کہ پاکستان 14 اگست کو بنایا گیا تھا. سر آج سے 1000 سال بعد بھی جب آپ پوچھیں گے نا تو لوگ بتائیں گے کہ پاکستان 14 اگست کو ہی بنا تھا، کیونکہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، وہ اس طریقے سے وہ ٹرانسفر ہوا. اچھا، اس کے گیس نبی علیہ السلام کی وفات کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں ڈیٹوں کا حساب اتنا نہیں تھا، دنوں کا تھا. دن ملتا ہے سوموار کا. 12 ربیع الاول والی بات تو جھوٹی ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات نہیں. لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا. آپ لکھیں 12 ربیع الاول یوم وفات تو یوٹیوب پہ کھل جائے گا. 10 محرم الحرام پہ تو اجماع امت ہے، دوسری رائے کوئی نہیں ہے، اس لیے تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس کی. یکم محرم تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا پاکستان میں یکم محرم ہے، باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی 30-40 سال سے یکم محرم شروع ہوا ہے، جب سے سنی شیعہ اختلاف کو بھڑکایا گیا 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے. ورنہ آپ اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، المتوفا 463 ہجری، صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ. دوسری کتاب ہے اسد الغابہ امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں اس میں، 8000. اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے، اور وہ ہے الاصابہ. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. سر آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے اندر آپ جا کے پڑھ لیں. حضرت عمر کا یوم شہادت کیا، حضرت عثمان کی بیعت بھی یکم محرم سے پہلے ہو چکی تھی. ایک روایت اس میں ہے کہ حضرت ہم عمر کو دفنا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، وہ بھی یکم محرم شہادت نہیں بنتی ہے. حضرت عمر کی شہادت کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا تھا. خلیفہ چننے کے بعد بھی محرم شروع نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ 25 26 27 اس میں سے کوئی 26 ہی ملتی ہے. زخم ان کو کہیں 21 22 کو لگا ہوگا، تبھی 26 کو ہی. اور سر ہم نے تو ایک کلپ بھی ڈال دی ہے حضرت عمر کا یوم شہادت. سر جو ویکیپیڈیا ہے دنیا میں، ورلڈ انسائکلوپیڈیا، اسی میں جا کے سنی پڑھ لیں، وہ سنیوں کا بنایا ہوا ہے نا. اس میں حضرت عمر کی شہادت کا دن پتہ کیا لکھا ہے؟ 26 ذوالحجہ 23 ہجری. ہوں چینج کر دو لادا میں کٹ لیجیے فوٹو اور پا چھڑی جے تھم نے لیج. ہوں تسی کرتے ویسے تواڈے کہنے تے کچھ نہیں ہونا، گوروں کو آپ کو اتھینٹک انفارمیشن دینی پڑتی ہے. انڈیا پاکستان والے انہوں بیچاروں نے کیا دینی ہے. اور میں بتایا یہ ادھر ہی ہے، یکم محرم کے جلوس بھی یہیں پہ نکلے. میں یہ کہتا ہوں یعنی ایک ماڈرن خوارج کا طریقہ ہے 10 محرم کے اگینسٹ نکالنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے، اگر یکم محرم کا جلوس سنت مان گیا ہے تو 12 ربیع الاول کو بھی آپ نکالیں نا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نکالیں گے. ہمارے نزدیک تو جلسے جلوس سڑکوں کے اوپر روڈز بلاک کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کے، مریضوں کو تکلیف دے کے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، اجازت دیں. ٹھیک ہے، کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، جس طرح سیاسی جلسوں کی کنٹرول انوائرمنٹ میں اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہم تو کہتے ہیں علمی اختلاف. میں تو اس لیول کے اوپر ہوں کہ سنی کو شیعہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانا چاہیے، شیعہ کو سنی کی مسجد. بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک جمعے بانٹ لیں. آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ اپنا موقف بیان کریں، عوام الناس خود فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اچھا علی بھائی، ضمن اس میں ایک سوال ہے کہ جب ہمارے دین اسلام میں ہر جمعے کو ایک اجتماعی طور پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس قسم کے جلسے جلوس چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر کرے، ہم اس کو ہمیں تو کنڈیم کرنا چاہیے ہر قسم کے جلسے جلوس کو، چاہے وہ سنیوں کی طرف سے ہو، شیعہ کی طرف سے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کی طرف سے ہو. تو ہمارے پاس جمعہ ہے جو جمعے میں جو کہنا چاہے کہ ہے، اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، بڑا پریشان ہو جاتا ہے. جمعہ بھی کوئی روڈوں پہ نہیں ہوتا، جمعہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے. جمعے میں آپ کہیں، لیکن ظاہر ہے اسپیسیفکلی اب ایک دن آتا ہے تو ایک ہم اس کو مذہبی طور پہ تو نہیں، لیکن ایک دنیاوی طور کے اوپر اب 14 اگست تو 10 اگست کو تو نہیں منائی جا سکتی نا. ویسے تو جمعہ پولیٹیکل گیدرنگ ہوتا ہے نا. تو اگر پاکستان کی بننے میں جو قربانیاں ڈسکس ہو رہی ہیں
وہ پھر 14 اگست سے جو ایڈجسٹنٹ جمعہ ہے اسی میں ہونی چاہیے، 14 اگست کو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی ظاہر ہے پھر وہ ویلیو ڈائلیوٹ ہو جائے گی. تو یہ ہم اس کو کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں ہے، انتظامی معاملہ ہے. کریں جلسے جلوس کریں اپنے مسجدوں کے اندر، یا انتظامیہ سے اجازت لے کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر کریں، ورنہ یعنی پبلک کے لیے یعنی ایک پرابلم کھڑی ہو جائے گی. یہ غلط ہو رہا ہے. باقی یہ کہنا کہ جی احتجاج تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں روڈ بلاک ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو سر یہ تو اسلام کی تھیم کے خلاف ہے. یہ آپ غیر مسلموں کو کیا امیج دیں گے؟ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ روڈز آلٹرنیٹو موجود ہیں، گورنمنٹ آلٹرنیٹو روٹس ڈیفائن کر دیتی ہے جو زیادہ دور سے نہ ہو، پھر کسی خاص جگہ پہ کوئی جلسہ جلوس کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں کے اندر دھرنے اور جلسے جلوسوں کی جو ایک بدعت حسنہ شروع ہوئی ہے، اس کی تکلیف تو پوری امت کاٹ رہی ہے اس وقت. اس میں ایک بات میں گزارش کروں نا کہ جب اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے پاس ذرا برابر بھی دلیل کوئی نہیں، ذرا برابر دلیل نہ اہل سنت کے پاس ملی ہے نہ اہل تشیع کے پاس ملی ہے. کیا اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کیا کہ اہل تشیع کے پاس بھی ذرا برابر دلیل نہیں ہے ان چیزوں کی. کیا یہ مطلب ہے جلسوں جلوسوں وغیرہ کی نہیں، جلسے تو ہوتے ہیں نا سر، جلسے تو ہوں گے نا، پروگرام تو ہوتے تھے. نہیں، وہ کہتے ہیں دلیل ہی کوئی نہیں، نہ ان کی تو کتاب ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ مجالس تو کرتے تھے سر. آپ کر رہے ہیں نا سر، جلسہ بخاری کر رہے ہیں، آپ ختمہ بخاری کر رہے ہیں، آپ جناب امام اعظم حنیفہ کانفرنس کے نام سے کر رہے ہیں. ٹھیک کریں نا، ان کو آپ بدعت نہ کہیں. بدعت کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اہل حدیث نے جو بدعت کی ڈیفینیشن کی ہے وہ غلط ہے. یہ انتظامی معاملات ہیں. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتظامی معاملہ ہے نا. اچھا مجھے بتائیں، جو شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے انتظامی معاملہ ہے. یہ تو نہیں کہ کسی بھی دن آ کے کوئی بھی لڑکا کوئی بھی لڑکی اٹھا کے لے جائے نکاح کر کے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. یہ نان سینس باتیں ہیں. خدا کے لیے آپ بدعت کی ڈیفینیشن کو سمجھیں. اس طرح وہ آپ تبلیغی جماعت کی چیزوں کو بدعت کہنا، تیجے کو 40ویں کو، یہ ساری چیزیں، یہ ساری یہ بدعت کی ڈیفینیشن. بدعت میں مسئلہ 75A اور B دیکھ لیں. یہ کالر مائک کو ہلایا نہ کریں ورنہ وہ اس میں نہ تنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا.